علامہ اقبال تھوڑے کول ہی نیڑے ہی ہے بالکل ادھرلی سائڈ سے ہونا. علامہ اقبال کلندر لاہوری سے میں نے پوچھا, میں کہ اقبال تو بتا ضرب ادریبو سے لے کر کلمتانی حبیبتانی تک اور الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارا دین ہے کیا؟ اقبال تو بتا, تو کلندیل ہو رہی ہے, کسی مولوی کی بات کریں گے تو کسی کو ہضم نہ ہو. اقبال تو بتا, یہاں مولوی کسی کو جناب کچھ آتا ہے وہ اچھل کے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ادھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے تحقیق آئی ہوئی ہے. اقبال تو بتا سارا دین ہے کیا؟ اقبال کہتا بمصطفیٰ برے ساخیش رات دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بلا بیس. اقبال کہتا سارا دین ضرب یضرب سے لے کر کلمتانی حبیبتانی تک اور الحمد سے لے کر والناس تک. اقبال کہتا سارا دین حضور کی ذات ہے, سارا دین حضور کی ذات ہے. اقبال کہتا اگر حضور کی ذات تک پہنچا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پہنچا پھر تیرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق نہیں. یہاں آج امت کو کیا جناب دو علم پڑھ نہیں لیتے اور جناب کو یہاں اچھل کے کھڑا ہوا حضرت کو تحقیق آئی ہے. میں کہتا تحقیق کی بات نہیں ہے, ہمارا بابا جو سامنے جس کی تصویر لگے وہ بتا کر کیا ہے کہ وہ جگہ مقام میں تحقیق نہیں ہے, وہ مقام ادب ہے. ہمارے علم پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہم صحابہ کے بارے میں بیٹھ کے شروع کر دیں یا اہل بیت کے بارے میں شروع کر دیں. جن کے نام پر یہ مدرسہ ہے اور جن کے یہ فیضان سے مدرسہ چل رہا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. یہ جتنی بھی محفلیں انعقاد ہوتی ہیں سال کے بعد ہوں جہاں بھی ہوتی ہیں, یہ ان کا انعقاد کرنے کا مقصد کوئی یہاں آپ کو تقریر سنانا نہیں ہے یا آپ پر روب جھاڑنا نہیں ہے. بعض جو آپ کے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں نا دنیا میں گھوم گھوم کر, ہم وہ زنگ اتارنے کے لیے آتے ہیں کہ کہاں بھٹک رہے ہیں. ہمارا امام تو کہتا ہے کہ کدھر بھٹک رہے ہو, آؤ حضور سے وفا کرو, حضور سے محبت کرنی ہے اور انہ واہ کرنی ہے اور ٹوٹ کر کرنی ہے. اپنا علم نہیں دکھانا, اپنا کوئی شاید حضور کی بارگاہ میں نہیں دکھانی کہ میرے کو بہو مال ہے, میرے کو بہو علم ہے. وہاں علم نہیں چلتے, وہاں یہ دیکھا تھا کہ میرے اس کے دل میں مجھ سے محبت کتنی ہے, بس اس کے دل میں مجھ سے محبت کتنی ہے, محبت دیکھی جاتے. میں نے اقبال سے پوچھا, میں کہ اقبال تو بتا, تیرا شاعر بھی ہے اور امیر المجاہدین نے ہمیں گٹی میں اقبال دیا ہے. میں کہ اقبال تو بتا اللہ نے دل کس لیے بنایا ہے؟ یہاں لوگوں کو بڑی باتیں آتی ہیں, بڑے جناب چیزیں آ جاتی ہیں. میں جتنی بھی بات کروں گا نا, یہاں جو مخبر بیٹھے ہیں وہ آ کر علامہ صاحب وحیدو صاحب کو یا جناب اظہر صاحب کو یا ان کو کسی کو ان کو آ کر بات نہیں کرنی. میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں. بالکل میں نے پہلے کہا ہے تمہیں بڑا درد ہوا ہے, تینوں بڑا درد ہویا, تو جناب اسے بیٹھ کے اندر کہ میں نے چوڑا کہا ہے. میں کہا میں اپنی بات پر قائم ہوں, تیرا ہے کیا مسئلہ؟ آپ ہاں کرے نہ کرے میں اپنی ہاں تو ہے نا, اور جلیو جنہیں دل میں ایمان ہوئے نا, ختم نبوت کا بورڈ اتارا گیا, تیری غیرت وہاں تو نہ جاگی. اور ہمیں کہتے ہیں لوگ مدانت, میں نے کہا ہم نے مدانت پڑھی ہی نہیں ہے, ہم نے مدانت پڑھی ہی نہیں ہے. حضور سے محبت ایسے ایسے کر کے نہیں ہو سکتی, حضور سے محبت ایسے کر کے ہو سکتی ہے, اور یہ طریقہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. ہم نے اقبال سے پوچھا, میں کہ اقبال تو بتا ہم محبت کریں کیسے؟ اقبال کہتا اللہ نے دل بنایا اپنے حبیب واسطے. میں کہا بتا اقبال کیسے محبت کرے؟ اقبال کہتا صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق. بھائی ایک منٹ, لبیک کا نعرہ لگوانا ہے, ٹھنڈے بیٹھے ہیں بالکل, یہ سمجھنے ہاتھ چکڑنا کوئی مسئلہ ہو جانا. میں کہا جلے لبیک کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کو لبیک کا معنی سمجھا دوں. یہ جو انگلیاں نا, یہ انگلیاں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم زبان پر مہر لگا دیں, یہ انگلیاں بولیں گی. اس نے کیا کیا جرم کیا؟ ہم کتنے خوش قسمت ہیں, قیامت کے دن بھی ہماری انگلیاں میدان محشر میں گواہی دیں گی حضور آپ کے نعرے لگاتے رہے, آپ کے ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں. ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ. بہت دل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنے کے بعد. اقبال کہنا ایسے محبت کر جیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی, ایسے محبت کر جیسے صدیق اکبر نے حضور سے محبت کی, ایسے محبت کر جیسے عمر فاروق نے محبت کی, عثمان غنی نے کی, حیدر کرار نے کی. اور صحابہ نے محبت کیسے کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صبح الہدیٰ میں امام نے لکھا ان کو 70 زخم لگ گئے, یہ حضور کا دفاع کر رہے ہیں, ایسے ڈال کو پکڑ کر حضور کا دفاع کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تیر آیا, میری ڈھال جو ہے وہ نیچے گر گئی. کہتے ہیں تیر آیا تو میرا ہاتھ پہ لگ گیا, ایسے میرا ہاتھ چھل ہو گیا. ذرا سنیے گا, یہ ہے محبت. لوگ پوچھ کر دیکھتے ہیں کہ میرا دائیں بنا ہاتھ چک رہا ہے نہیں چک رہا, میرے کو میں کہا چلے سارا کچھ ٹھہرا جانا, ادھر یہ دیکھا جانا کہ بتا بھائی ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا
ساری زندگی گزار کے 50-60 سال انہوں نے کتنی وفا کی تھی. تو پھر یہاں ہمارا بریلی کا امام بولا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور جب ہم سے فرشتے پوچھیں گے بتا بھائی احمد رضا پوری زندگی گزار کر آیا ہے, اس محبوب سے کتنی وفا کر کے آیا ہے, تو ہم کہیں گے یہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تلاہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. پوچھ کر محبت نہیں ہے حضور سے. میں تو آپ کو امیر مجاہدین کا سنایا ہوا سبق اور ہمیں یاد کرایا ہوا سبق سنا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں تو امیر مجاہدین کا سبق سنا رہا ہوں آپ کو, جو امیر مجاہدین نے ہمیں گھٹی میں دیا ہے. ہاں سب کچھ ہم ہیں بڑے گناہگار, لیکن جب حضور کی عزت کی باری آتی ہے تو پھر ہم ایسے کر کے عبداللہ بن رواحہ کی طرح ایسے کر کے بات کرتے ہیں. ہم ان سے کیا اوقات ہے, ان کی کیا اوقات ہے جن کو آج ہمارے جملے پر تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا ہم نے تو تم سے ابھی بڑے بدلے لینے ہیں. ہاں ہم نے تو تم سے ابھی مساجد کے سپیکر کا بدلہ لینا ہے, درود و سلام پر پابندی لگانے کا بدلہ لینا ہے, اور جو لے کر آنے والے وہ بھی ذرا تکڑے ہون. ہاں اسلام نے بجال نہیں چھڑیا تو ہمیں بھی نہیں چھڑے گا اسلام. ہاں اسلام نے بجال کن نال مروایا بھائی, بچیاں کو مروایا. ہاں اسلام نے بجال کن کو مروایا, بچیاں کو مروایا. ذرا دھیان نال. ہاں طاقتیں کسی کی بھی نہیں, طاقتیں میرے رب کی ہیں ساری. ہم بات کرتے ہیں ہم یہ ایسے کر کے, ہم نے ایسے کر کے نہ ایسے کر کے. ہمیں بابا جی نے سکھایا ہے, اور یہ میں اپنے مادر علمی پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر کم جیے بابا جی, 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کر جیے. سمجھ آ رہی ہے؟ دلیر ہوں. عالم کا مطلب ہو نا دلیر ہونا ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر, نہ. عالم کا مطلب یہ ہے, بابا جی فرماتے ہیں نظریہ بڑا ہونا چاہیے, اپنے سوچ فکر ذرا بڑی کریں. بابا جی فرماتے ہیں جب میں فارسی پڑھتا تھا نا تو میں نے کلیات اقبال خریدی. یہ نظریہ بڑا ہونا چاہیے. ہمارے علماء کی کیا نظریہ ہوتا ہے کہ میں پڑھ کے نا جا کے ایک مسجد میں جناب امام لگ جانا ہے, یہ خطیب بن جانا ہے, یہ مدرسہ بنا لینا. نہ نظریہ بڑا کریں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد بھی ضرور کرے گا. بابا جی فرماتے ہیں میں فارسی پڑھتا تھا, میں نے جناب کلیات اقبال فارسی کی خریدی. تو اقبال کہتا ہے, اقبال کا میرے سامنے شعر آیا. اقبال کہتا ہے مسلمان ہے کہ مرکز ہے بلرزم جہاں کر دیدام وہورا ندیدام. اقبال کہتا ہے میں پوری دنیا پھرا, مجھے کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جس کو موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو. موت دیکھ کر, یہ آپ کو بابا جی اپنی بات سنا رہے ہیں. بابا جی نے ہمیں سنائی کہ جناب میں نے کیا تہیہ کیا. میں نے کہا اقبال تو تو نے گیلا کیا ہے نا کہ مجھے مسلمان ایسا نہیں ملا جس کو موت دے کر پیچھے ہٹی ہو. یہ تیرا خادم حسین رضوی کا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں ایسے لوگ تیار کروں گا جس کو موت دے کر پیچھے ہٹے گی. موت دے کر. یہ بابا جی فارسی کی بات کر رہے ہیں جب فارسی پڑھتے تھے. تو پھر ایک وقت آیا 2017 لگا, میدان فیض آباد ہوا, پھر وہاں دنیا نے دیکھا کہ حضور کے غلاموں کو موت دے کر پیچھے ہٹی. پھر بابا جی نے علامہ اقبال کے مزار پر وہ سارے لوگوں کو لے کر گئے اور کہا اقبال بتا تیرا گلا دھویا ہے کوئی نہیں دھویا میں. یہ بات نظریہ ہوتا ہے جو انسان کو جتاتا ہے, باتیں نہیں, علم نہیں. علم تو ایسے بابا تو بڑے بڑے لوگ ہیں, اس صدی میں کتنے بڑے لوگ ہیں جو شیخ الحدیث میں بڑے ہیں, نام نہیں ہے, جنازے میں 1000 بندہ بھی نہیں آیا, لیکن امیر المجاہدین کے جنازے میں کروڑوں دنیا کہاں سے آ گئی. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے.